مالا مال کریں۔ میں نے آپ کو تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ قریب آ گئے۔ اب بچے جو سائیڈوں پر شور کر رہے ہیں، اللہ کرے انہیں کوئی بڑا ساتھ آیا ہو تو انہیں سمجھا دے، یا چلیں وہ نہ بھی ہوا تو آپ تو انشاءاللہ سن رہے ہیں نا جی میری؟ نہیں جزاکم اللہ۔ سٹیج پر دیگر حضرات علماء کرام کے علاوہ میرے اس جانب حضرت مولانا سعید احمد صاحب تشریف فرما ہیں، اس جانب مولانا سہیل اسلم صاحب کے استاد محترم لاہور سے اسپیشل تشریف لائے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن دامت فیوزہم۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ علماء کی موجودگی میں میری حیثیت تو ایک طفل مکتب کی سی ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ نہایت توجہ سے مجھے سنیں گے، اور جہاں بولنا ہوگا وہاں مجھ سے منتیں نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے موبائل نہیں بیٹا، وہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ کافی ہے بیٹا، آپ اسے بھی بند کریں، یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو بات ہے، اسے بند کیجیے۔ انسانی معاشرے میں، اب توجہ میری جانب رہے حضرات، انسانی معاشرے میں دو چیزیں تعارف کا باعث بنتی ہیں، دو چیزوں سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ یا تو تعارف کرایا جاتا ہے نسب سے، کس سے؟ یہ ابتدا کے 2 منٹ آپ نے چھوڑ دیے تو اگلی بات پھر وہ یوں ہی سمجھیں بھئی آپ دائیں بائیں ہی دیکھیں گے۔ پھر دو چیزوں سے تعارف ہوتا ہے، یا نسب سے یعنی کہ باپ، دادا، خاندان، قبیلہ، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، اس کا عہدہ، منصب، اس کے معاملات، اس کی سیرت، اس کا کردار۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسانی معاشرے میں تعارف کرایا جاتا ہے، یا نسب سے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بات آپ سن لیں، یا نسب سے یا حسب سے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اچھا ہے نا تو اب اس کا حسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ یا کسی کا حسب اچھا ہے نا تو اس کا نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ توجہ، رب کی عنایت ہے، اس کی دین ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ نسب بھی اعلیٰ ہے اور حسب بھی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں۔ پھر سے بول رہا ہوں کہ توجہ سے سنیے گا میرے ابتدا کے 2-3 منٹ، خواہ بھلے سے گردن ہلا دیں کوئی بات نہیں، ویسے بھی جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ کم بولتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو اس کا نسب بھی اعلیٰ ہو۔ میں اب اپنے اس جملے پر دلیل دینے چلا ہوں۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب حاسد ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب باغی ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے۔
لیکن اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا پوچھتے ہیں جبریل امین سے، یہ جنت میں میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان۔ اب جنہیں تو توجہ تھی انہیں تو لطف آیا نا، اور جن کی توجہ میری منت کے باوجود نہیں تھی وہ اب دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں بولا۔ اس لیے عرض کیا توجہ، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے، وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے، اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ حضرت عمر فاروق جیسا جری انسان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وہ دیکھو میرا سردار بلال آ رہا ہے۔ اس کا حسب، یہ حسب اور نسب۔ میرے وال تکنا ہے سونے، میرے وال تکنا ہے، میں بڑی حساس طبیعت دا بندہ، منو اپو گل بھول جانی، میں تو انہوں سنانی کے یہاں پر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، میں مسافر ہوں، مجھے تعارف نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کسی کے ضمیر پہ پہنچ جائے۔ نسب نہیں بدلا جا سکتا، نسب وہ آپ کے اختیار میں نہیں، اس کی بدلنے کی کوشش بھی مت کرو۔ بہت دھیمے لہجے میں بول دیا میں نے، اللہ کرے پہنچ جائے۔ اس کے بدلنے کی کوشش بھی لاحقے لگا کر مت کیجئے۔ حسب بدلا جا سکتا ہے، کیا؟ حسب بدلا جا سکتا ہے، آج بھی بدل سکتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان۔ حسب بدلا جا سکتا ہے، حسب بدلتا ہے تو سر پر دستار باندھی جاتی ہے۔ بولیے یار میرے ساتھ بولو تو۔ حسب اعلیٰ ہوتا ہے تو پھر اس کے اعزاز میں تقریب رکھی جاتی ہے، اور ایک تقریب تو آج یہاں رکھی گئی، کل ایک تقریب مولانا سہیل کے والد کے اعزاز میں رکھی جانے والی ہے۔ آج کی تقریب میں مولانا عبد الرحمن آئے ہیں، آج کی تقریب میں بڑے زمیندار آئے ہیں، آج کی تقریب میں رشتہ دار آئے ہیں، آج کی تقریب میں محلے دار آئے ہیں۔ کل جو تقریب اسلم کے اعزاز میں رکھی جائے گی اس میں تمام انبیاء آنے والے ہیں۔ حسب بدلتا ہے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ۔ ہوں دسو میسج کرن دی لوڑ ہے سی؟ میں انج دی گل نہیں نہ کرنی بھئی تہاڈا دھیان کتے اور ہوئے تو میں گل بھی کردا رہا۔ حسب، یہ حسب آج بھی، یہ آج میں نے کیوں لفظ بولا توجہ رکھنا، میرے ذہن میں بات تو بڑی عجیب تھی جو کرنی تھی لیکن نہیں کروں گا۔ بعض چہرے بڑے حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے پھر احساس ہو جاتا ہے کہ کہیں بات ایسا نہ سمجھنا ہے۔ یہ حسب میں نے کیوں کہا کہ آج بھی بدلا جا سکتا ہے، بدلتا بھی ہے، اس لیے کہ یہ بدلتا ہے نا قرآن سے، یہ بدلتا ہے نا علوم نبوت سے، یہ آلہ بنتا ہے نا حضور کی سیرت سے، یہ آلہ بنتا ہے نا حضور کے لائے ہوئے علم سے، دین سے۔ تو وہ کیوں آج بھی ہے؟ اس لیے کہ میرے آقا کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں آئے، کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں آئے۔ میں اس کے لیے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور اللہ کرے وہ میں آسانی سے سمجھا سکوں۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتے رہتے ہیں نا بچے پیدا، اور میں نے کہا ہر جملے پہ حیران ہو کے نہ دیکھو، بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، ہاں ہوتے رہتے ہیں۔ تو
ہاں اللہ سب کو دے، ٹھیک فرما رہے ہیں، اللہ سب کو دے، اور وہی دیتا ہے، اور کون ہے دینے والا؟ اور ہے کوئی دینے والا؟ اللہ دیتا ہے، بیری کے پتے نے کیا دینا؟ کسی قبر کی ڈھیری نے کیا دینا؟ دینے والا کون؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین چلے جاتے ہیں گورنمنٹس کی دکان پر، بوتیک کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے دو، اور دیہاتی علاقہ ہے تو خواتین گھروں میں چھوٹے چھوٹے پٹولے بنا لیتی ہیں، لیکن وہ بھی ہوتے 0 سائز کے ہی ہیں۔ میں تمہید سے نکل رہا ہوں، انشاءاللہ گھبرائیے نہیں، گھبرائے تو نہیں نا، اور گھبرانا ہے بھی نہیں، اور ویسے بھی جو کہا کرتے تھے نا نہ گھبرانا، وہ آج کل خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ سبحان۔ اچھا وہ 0 سائز کا لباس وہ خود بنائیں یا دکان سے لائیں، وہ ہوتا 0 سائز ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا توجہ، بچہ جب ہو گیا 2 برس کا، اب کوئی توفتن بھی آپ کو لا کے دے 0 سائز تو آپ کہیں گے تیری مہربانی، یہ ہمارے بچے کو آتا نہیں۔ بچہ ہو گیا 5 سال کا، اب 2 سال والا لباس اسے نہیں آتا۔ بچہ ہو گیا 10 سال کا، اب 5 سال والا لباس اسے۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پر پہنچ گیا، جتنا میرے رب نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں پہنچ گیا، اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ میں فیشن کی بات نہیں کر رہا، آپ جانتے ہیں فیشن بدلتے رہتے ہیں، کبھی پانچے تنگ ہو جاتے ہیں، کبھی کھلے ہو جاتے ہیں، کبھی قمیض اوپر چلی جاتی ہے۔ میں فیشن کی بات نہیں کر رہا، اور میں ان کی بھی بات نہیں کر رہا جن کا کہنا ہے میرا جسم میری مرضی، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہو بیٹا؟ کیسے منع کروں؟ بند کروں۔ میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، انسانوں کی۔ اب جو لباس کا سائز بنے گا، اب مثال کے طور پر بچہ جب ہو گیا بھرپور جوبن پر، تو ہمارے ہاں تو 6 میٹر لگتا ہے کپڑا، 6 لگتا ہے۔ بچہ جب ہو گیا 20 سے ڈبل 40 سال کا، تو کیا کپڑا بھی ڈبل ہو جائے گا؟ وہی لگے گا۔ اب میرا استدلال ضائع نہ کرنا، اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا، کائنات ایک چھوٹی سی بچی تھی، ایک اس بچی کے اس تقاضے کے مطابق، ان ضرورتوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم شریعت لے کر آئے، کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نئی شریعت چاہیے تھی، حضرت نوح لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ضرورتیں بدلی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب ابراہیم لے کر آئے، کائنات اور بڑی ہوئی، ضرورتیں بدلی، نیا لباس چاہیے تھا، جناب موسیٰ لے کر آئے، جناب عیسیٰ لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے کر آئے۔ میرے آقا کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ کیا لے کر آئے؟ اب قیامت تک شریعت یہی ہے، اب قیامت تک دین یہی ہے، کوئی اور نیا نبی، کوئی اور نیا نبی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں 2 خوبصورت جملے لکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ختم نبوت 2 قسم کی ہے، ایک ختم نبوت ہے زمانی، کیا مطلب؟ میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی، میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی۔ پہلے جو نبی آئے وہ قوموں کے نبی، قبیلوں کے نبی، بستیوں کے نبی، شہروں کے نبی، ملکوں کے نبی، ایک ایک وقت میں کئی نبی۔ لیکن میرے آقا کے لیے اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا، بلکہ فرما دیا جب پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہیں، آج ہیں، آنے والے زمانے میں آئے گا، یہاں ہے کسی اور خطے میں رہتا ہے، یہاں آئے گا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جب تک انسانیت کا زمانہ ہے اس وقت کے لیے میں اللہ کا نبی بن کر آیا۔
پہلے جو نبی آئے وہ قوموں کے نبی، قبیلوں جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت محدود، آقا کی نبوت لامحدود، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ میں اس پہ ایک جملہ اور بولنا چاہتا ہوں تے اگر تسی اے ظاہر نہ کرو بھی سانو سمجھ نہیں آ رہی تے تاں میں بولوں، جو تسی ظاہر اے کرو بھی اوکھی ہوگی یہ گل تے پھر سمجھانی بھی ظاہر اوکھی ہو جاندی، کیا خیال ہے؟ میرے آقا صرف آواز دی گل نہیں نہ ہوندی۔ شاہ صاحب سے مراد اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اے تعارف اگر پہلے ہو جاندہ تو میں انہوں نے بھی تذکرہ کردہ، لیکن اے تسی تعارف ان درمیان اچھ فرما رہے ہو، چلو بہرحال جتنی آواز اچھ میں کہنا سی انہی آواز اچھ تسی کہہ دیتا، گلتے اپڑ گئی نا سارے ہیں تھا، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا اس گل دا اے مطلب تے نہیں بھی میں گل نہ کرنا، اور کسی نے کیا نا ایک مولوی نو بلایا تے مولوی نے آکے کیا تو انو پتہ ہے نا میں کی کہنا ہے، اودیاں نے کیا بھی پتہ ہے تے ادیاں نے کیا، انہیں کہا جنہاں نو پتہ ہے نا او جنہاں نو نہیں پتہ انہوں نو دس دے، منو جان دیا۔ سبحان اللہ، ناراض نہیں بیٹھے میرے نال۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک آقا کی ختم نبوت کا معنی ہے زمانی، کہ میرے آقا ہر زمانے کے لیے۔ اس پر میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، چلو آپ نے کہا کہ شاہ صاحب نے وقت گزارا اور یہ حضرت کے مقتدی ہیں تو پھر تو آسانی سے ہو جائے گا۔ امام اور مقتدی کے لیے ایک ضابطہ ہے، زمانی پر ایک جملہ بولنے لگا ہوں، مولانا افتخار قصوری، کہ امام کا جہاں مصلی ہے نا پہلی صف اس کے برابر ہو، اس کے بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو جائیں کوئی حرج نہیں۔ تو پھر دیکھو نا حیران ہو کے نا تک پہلی صف اس کے برابر ہو، بعد والی اوپر نیچے ہو جائیں۔ بیسمنٹ میں لوگ چلے گئے زیادہ ہیں، چھت پہ چلے گئے، برآمدے میں زیادہ اجتماع ہے، سڑکوں پہ صفیں چلی گئی، لیکن پہلی جو ہے وہ صف کہاں ہو۔ اچھا آپ نے یہ تو دیکھا کہ امام محراب میں مقتدی حال میں، آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا امام محراب میں مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں چلتے چلتے مقتدی چھتوں پر، امام محراب میں مقتدی بیسمنٹ میں، امام محراب میں بڑے اجتماع ہیں، مقتدی زیادہ ہو گئے گلیوں میں سڑکوں پر، دیکھا نا۔ لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے، امام اس جہان میں مقتدی اس جہان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام اس جہان میں، انبیاء عالم برزخ میں، حضور اس جہان میں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر عالم سما میں، تو باقی انبیاء عالم برزخ میں، حضور اس جہان میں۔ اللہ فرمایا ہاں یہی تو میں نے اپنی نشانیاں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی نشانیاں دکھانی تھی اور کائنات بھر کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کے لیے زمانوں کا فرق نہیں ہے، جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے۔ ایک اس عالم کے مختلف ہونے کے باوجود رتی برابر نماز میں فرق نہیں آیا، اس لیے کہ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آیا۔
میرے آقا تمام جہاں ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین ہے، سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہیں خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اب قیامت آئے گی کوئی نبی، سن 74 کی تاریخ میں ہمارے اکابرین کی محنتوں سے یہ مسئلہ دب گیا، انہیں کافر قرار دے دیا گیا، لیکن آج کے دور میں یہ ایک نئے انداز سے پھر سر اٹھانے پہ آیا ہوا ہے، اور میری ذمہ داری ہے، بزرگ تو چونکہ وہ تو جانتے ہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر میرے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے ایمان کے گرد باڑ لگانا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ ہلکا سا یوں کر دیں، جو بڑے ہیں آپ یوں کریں گے، میں باڑ ان کے ایمان کے گرد انشاءاللہ اللہ کے فضل، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، میں لگا دوں گا۔ نبی سچا ہوتا ہے، نبی، میں اس قابل نہیں ہوں یقین جانیں کہ میں یہ کہوں کہ میں کسی کی اصلاح کر رہا ہوں، میں تو خود قابل اصلاح آدمی ہوں، لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ عرض کروں کہ جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے، شاید سبقت لسانی میں کہہ دیا جاتا ہو کہ جھوٹا نبی، جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا پھر نبی کیوں کہا؟ چلو کوئی بات نہیں، جب آپ نے جھوٹا کہہ دیا، یہ کیٹیگری کہاں سے آگئی کہ کچھ نبی معاذ اللہ جھوٹے ہوتے ہیں کچھ سچے ہوتے ہیں؟ نبی صرف سچا، نبی جو جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا، نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی۔ ایک اور جملہ آگے ہے، لو حافظ آباد آلے ہو کہ یاد رکھو گے، سوتے پہ ہو جاگتے کہ کہہ رہے ہو کیڑا؟ حافظ آباد ہی ہے نا، ہاں حافظ آباد، توجہ، نبی کو اللہ جب بھیجتے ہیں نا
پوری انسانیت میں سب سے جو اونچا رتبہ ہے نا وہ ہے انبیاء کا، پھر انبیاء کے بعد ہیں صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین۔ یہ ترتیب قرآن کی ہے، میری نہیں۔ اونچا درجہ کس کا؟ انبیاء۔ تو نبی جب آتا ہے، جس دور میں آتا ہے، وہ سب سے سچا ہوتا ہے، سب سے زیادہ سونا ہوتا ہے، سب سے زیادہ۔ میں جو جملہ ایک بولنا چاہتا تھا، اللہ کرے میں وہ پہنچا دوں۔ بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں۔ جوانوں سن دے پہ ہو منو؟ بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، نزدیک جاؤ نا تے بندہ کہندہ اوہ ہو ہو، ایک ہی میں کر بیٹھا۔ بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں۔ اے ویسے تسی بولو یا نہ بولو تو اللہ دل کہہ رہے بھی گالے میں۔ بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، چلو اسے میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اللہ کرے کہ کسی کے ضمیر پہ دستک ہی ہو جائے۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں، بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے، بڑیاں ودیہ تقریراں کردا ہے، ہولیہ بھی بڑا ودیہ ہے، دل کردا ہے ایدے نال کوئی معاملہ نہ کرنا، تے جدو معاملہ کر لو تے پھر بندہ کناں نو ہاتھ لا۔ میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، جو جوریاں کہہ رہے ہو، جوریاں۔ نہیں بابو میں ایک کام کدی نہیں کرن دے، میں تے کسی ایک بندے نو بھی دائیں بائیں نہیں ویکھن دیندا، میری ساری گل ضائع ہو جاندی۔ جوریاں لے ہو ہون کدے ویکھیو بھی جڑیاں نہ پہ جائیں۔ توجہ، بعض چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں، نیڑے جاؤ تو توبہ توبہ ہوتی ہے۔ میرے آقا دور سے بھی سونے، میرے آقا دور سے بھی سونے، اور میرے آقا کو نیڑے ہو کے دیکھو تب بھی سونے۔ میں یہ جملہ اس لیے بولا کہ میرے پاس ایسے دلائل موجود ہیں، میں بتا سکتا ہوں کنہوں نے دور سے دیکھا، کنہوں نے نیڑے 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 ہو کے دیکھا، کنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا، کنہوں نے نزدیک سے دیکھا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا، توجہ، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سے کوئی نہیں۔ جنہوں نے دور سے دیکھا 14 صدیاں بعد وہ بول اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع بشالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا وہ پکار اٹھے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خیال ورگا نعرہ دے کامل موجودہ ہوندہ ہے، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے، جواب ملے اے عظیم کملا کسے نے جنیا عبال کوئی نہیں۔ فلک دا چمتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے مننا لے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کا۔ یہ وہ جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا۔
وہ بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنَا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأن وہ جنہوں نے نزدیک سے دیکھا وہ سید عائشہ بول کے کہتی ہیں لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسِي اوہ کائنات آلیو اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا سورج سونا ہے سبحان اللہ سبحان اے کان تے میرا ٹھیک ہے اے ہون پتنی کان باندے یا اے دیو باندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کئی تے بول دے بھی ہیں میرے نا میں ویکھاں تے پھر بھائی قاضی یہ سمجھے بھی بول رہے ہیں سبحان میرا حس نہیں بیٹھے میرے نا میرے آقا دور سے بھی سونے میرے آقا نزدیک سے بھی سونے نبی سونا ہوتا ہے نبی سچا ہوتا ہے نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا جو کسی کا شاگرد ہو وہ نبی نہیں ہوتا بولیے 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 میں ایک سخاوت کرن تے دل ہے سبحان اللہ جی سخاوت کرن تے ایک دل ہے لیکن رہن دیا کر دیا سخاوت چلو تکیو ختم نبوت تے بات آئی ہے جی بسم اللہ کرم توجہ صاحب آئے توجہ ختم نبوت تے بات آئی تھی کہ جملہ رس کرنے لگا اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرا محبوب بالغ مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن ہون توجہ اللہ نے گویا اے جملہ بول کے ختم نبوت تے دلیل دینی سی میں آکھیا بھی میں سخاوت کرنے لگا تو میں نال بولنا تھوڑا جائے ختم نبوت تے اللہ نے دلیل دینی سی نا ختم نبوت دی اللہ نے بات کرنی ہے تے فرمایا بالغ مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں اچھا اللہ اولاد ہی نہ ہوندی توجہ میں عقائد دیا گلہ کرندہ آدھی ہیں تو میری توجہ دائیں بائیں نہ کرنا اللہ اولاد ہی نہ ہوندی اللہ فرماندے نے اے تے میں ونڈ کرنی سی اپنے نال محبوب دی کہ اے تے میں آن جڑا لم یلد دا اے تے میں ونڈ کرنی آئی کہ لم یلد میں آن لم یولد یار تسی بولو میں سارا میرا دل کرتا میں ادھر منہ کرا اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے اپنا تعارف کرایا لم یلد ولم یولد نہ میں کسی میں سے نہ کوئی مجھ سے یہ تو میرا تعارف ہے یہ تو میری شان ہے اس شان سے محبوب کو پاک رکھنا تھا سنبھل کے بول رہا ہوں سنبھل کے بول رہا ہوں یہ تو میری شان ہے یہ تو میرا تعارف ہے لم یلد میں ہوں نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے میرا محبوب عبداللہ میں سے ہے قاسم میرے محبوب میں سے ہے یہ تو میرا تعارف ہے اچھا توجہ اچھا اللہ فرمایا اس لیے میں نے اولاد دی پھر لے لی اولاد دی اور لے لی اور فرما دیا بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ اچھا اللہ اگر بیٹا بالغ ہو جاتا آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ یہ نبی نہیں گل بھی تو پھر بھی تو ہو جانی گل اوکھی تو نہیں ہوگی دوستو میں کوشش کر رہا کہ میں سوکھی سوکھی کر کے کرا
بالغ بیٹا ہو جاتا پھر اعلان آپ کی طرف سے ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن نبی نہیں. یہ آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ میرا محبوب آخری نبی ہے, یہ بیٹا تو ہے لیکن نبی نہیں. اب سنیے گا, میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں تو کسی کو تکڑی ہے, اگر ترازو ہے تو میرا جملہ تولنا. اب دو ہی صورتیں تھی, بیٹا ہوتا یا تو نبی ہوتا یا نہ ہوتا, کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی. دو ہی صورتیں تھی نا, بالغ بیٹا ہوتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا. اور ایسے انبیاء گزرے, حضرت آدم نبی, بیٹا شیش نبی, حضرت ابراہیم نبی, بیٹا اسحاق نبی, حضرت اسحاق نبی, بیٹا یعقوب نبی, حضرت یعقوب نبی, بیٹا یوسف نبی, حضرت داؤد اور حضرت سلیمان باپ بیٹا نبی. اب توجہ, ایک ہو عالم, ایک عالم ہو ادھر کھڑا, ایک عالم ہو ادھر کھڑا, اس کا ایک بیٹا ہو, ایک اس کا بیٹا ہو, اس کا بیٹا بھی عالم ہو اور اس کا بیٹا تو ہو لیکن عالم نہ ہو, فضیلت کس کی ہوئی؟ دو پیر, ایک پیر ادھر ہے, ایک پیر ادھر کھڑا ہے, یہ خود بھی پیر, بیٹا بھی پیر. یہ ادھر ایک پیر کھڑا ہے, یہ خود تو پیر لیکن بیٹا, تو فضیلت کس کی ہوئی؟ جی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا بالغ بیٹا ہوتا, نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا, اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے روز جب انبیاء آتے ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے تو محبوب کی افضلیت پہ فرق آتا. میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے, اس لیے بیٹا تو دیا, واپس لے لیا کہ میرے محبوب کی ختم نبوت بھی بے مثال ہے, میرے محبوب کی افضلیت بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر کبیر. کوئی میری بات سمجھ آئی دوستوں؟ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کا رسول ہے. یہاں پہ لیکن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر بوجھ بن رہی ہو بات تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ چپ بیٹھے ہو تو تب بھی میں ہی معذرت چاہتا ہوں. لیکن اللہ کے لیکن کی تو یہاں ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن کی یہ لیکن کیوں لگایا؟ اس لیے آپ کے معاشرے کی اگر بات کروں, سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگوں, بیبیاں کہندیاں نے, بیبیاں دی گل کرنے لگا, بیبیاں کہندیاں نے میری بہن تنو کی پتا اولاد دی محبت دا, تیری اولاد ہے جے نہیں. ہر عورت کے دل میں ممتا نہیں ہوتی. یہ مامتا کا جو جذبہ ہے یہ اسی کے سینے میں ہوتا ہے جس کی اولاد ہو. ایویں کر دو. جس طرح ماں کی مامتا مشہور ہے اسی طرح باپ کی شفقت مشہور ہے. یہ ہر مرد کے سینے میں نہیں ہوتی. باپ ہوتا ہے جو اسے پتا ہوتا ہے کہ شفقت کیا چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں اب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میرا محبوب بالغ مرد میں سے کسی کا باپ نہیں, تو کیا محبوب کے سینے میں شفقت بھی نہیں؟ فرمایا نہیں, ولیکن رسول اللہ, یہ رسول ہے, اور رسول ایسا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ساری کائنات کے بعد ان کی شفقت اکٹھی کر لو, میرے محبوب کے سینے میں اپنے ایک ایک امتی کی جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ. میری بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں نبی سچا ہوتا ہے. بات زیادہ دور نکل جائے گی, بس کر دوں نا.
جی ساری رات یعنی میری زندگی دا آخری بیان ہے. سبحان اللہ. توجہ صاحبان توجہ. نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہو وہ نبی. وہ آیت کریمہ رہے گی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، بات بہت لمبی ہو جائے گی. ایک دو پیشن گوئیاں عرض کرنے لگا ہوں. نبی کی پیشن گوئیاں. نبی ایک اور جملہ بولوں دوستو توجہ، نوجوانوں توجہ. نبی جو پہلے دن دعویٰ کرتا ہے نا، آخری دن تک وہی رہتا ہے. نبی اپنا دعویٰ نہیں بدلتا. نبی اپنا دعویٰ، یہ بے ایمان ہر دور میں اپنے دعوے بدلتا رہا. کبھی اس نے کہا میں کلیم ہوں، کبھی کہا مسیح ہوں، کبھی کہا میں احمد ہوں، کبھی کہا میں مہدی ہوں. ہر دور میں بدلتا رہا. ایک اور جملہ بولنے لگا. نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی. اب سنیے گا توجہ سے، پریشان تو نہیں بیٹھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں. صحابہ ساتھ ہیں، پیٹ پہ پتھر بندے ہیں صحابہ کے. اچانک سے صحابہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت پتھر ہے، ہم سے نہیں ٹوٹ رہا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے، کدال کو نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا، اس زور سے ضرب لگائی، پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے، اندر سے نور نکلا. اور پیارے آقا نے جو نور دیکھا تو حضور خوش ہوئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. اب یہ دو لائنوں کو آپس میں ملائیے گا، خود ملائیے گا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، غار ثور سے نکلے، ابھی ام معبد کی جھونپڑی میں نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، گھوڑے پہ سوار تھا. اب پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے دیکھا. یہاں آقا نے جلالی نگاہوں سے دیکھا. جیسے ہی دیکھا حضور نے، سراقہ بن مالک گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایک دفعہ معاف کر دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. سپر پاور کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. اب دوستو توجہ، حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر ممبر پر جلوہ افروز ہے، مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں ہیں، تو ضرور میرے آقا نے فرمایا کہاں ہیں. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ان کے پاس رومال تھا، رومال آ کے حضرت عمر کو دیا. حضرت عمر نے وہ رومال کھولا، اس میں کنگن ہیں. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ یہ یاد رکھیے، میں بعض لفظوں کو بڑی باریک بینی سے ڈیپلی اسے چبایا کرتا ہوں. یہ آقا کی ایک پیشن گوئی نہیں تھی، ایک نہیں تھی پیشن گوئی. فارس فتح ہوگا ایک، کنگن آئیں گے دو، سراقہ اس وقت زندہ ہوگا اور ہوگا بھی مسلمان، تبھی مال غنیمت اسے ملے گا. سراقہ آیا، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے. میں یہاں پر دعوت فکر دیتا ہوں اور دیا کرتا ہوں. جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں، کسی طبقے سے کوئی آیا ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر مال اس کے حوالے کر رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کے متعلق حضور کی پیشن گوئی پوری کر رہا ہے، ارے وہ عمر
جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ وہ سراقہ کو بلا کر حضور کا وعدہ نبھا رہا ہے، وہ آل بیت کا مال غصب کر سکتا ہے؟ ہاں سبحان اللہ۔ میں زیادہ لمبی بات لے کے جانا بھی نہیں چاہتا، ختم کرتا ہوں۔ یہ حضور کی ختم نبوت، چلو اسی پہ بات کروں۔ جو آیت کریمہ پڑھی وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح انہاں نو گھڑی ٹھیک کرا دے ہوئے سکرے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے سامنے بیٹھ کے تے گھڑی دا ڈھڈ کھولے۔ تسی بھی جڑا بول دے ہو نا بھی اے فلاں علاقہ ہے یا اسی بیٹھے ہیں، اے میرا بھی 20 سال دا تجربہ ہے، میں بھی 20 سال بندیاں دے چہرے ہی پڑے، یہ میرا بھی تجربہ ہے۔ بہرحال میں انشاءاللہ بات ختم کرنے لگا ہوں، صاحبان توجہ۔ حضور کی ختم نبوت، حضور کے بعد کوئی نبی ختم، اب اچھا نبی آنا نہیں، کائنات کی بھی زندگی ہے، تو اس پھر ہوا کیا، آگے ہوگا کیا؟ ختم نبوت کے صدقہ میں امت کو خلافت ملی ہے۔ بولیے بولیے، ختم نبوت کے صدقہ میں امت کو خلافت ملی ہے، اور یہ جو خلافت ملی ہے، یہ بھی میرا جملہ سن لیں، یہ جو خلافت ملی ہے، یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ جو خلیفہ بنے ہیں، یہ دنیا کے جاہ و جلال کے لیے نہیں بنے، قوم کو مت برگلایا جائے، قوم کے ایمان کو مت تباہ کیا جائے، یہ اس کے لیے نہیں بنے ہیں، انہیں دنیا کا لالچ نہیں تھا۔ جب حضرت ابو بکر کا وصال ہونے لگا، حضرت ابو بکر بلاتے ہیں حضرت عثمان کو، اور عثمان کو بلا کے کہتے ہیں عثمان یہاں بیٹھ کے لکھیے، میں اپنے بعد خلیفہ کے لیے نام تجویز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان پاس بیٹھے، حضرت ابو بکر لکھواتے ہیں، لکھو میرے بعد خلیفہ۔ جملہ یہاں پہ پہنچا تھا کہ حضرت ابو بکر کو غنودگی آ گئی، نکاہت تھی، کمزوری تھی، بیمار تھے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے مکمل کر دیا جملہ کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہو، میرے بعد خلیفہ، کتاب رکھی، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر بیدار ہوئے، بلایا حضرت عثمان کو، عثمان آؤ مجھے بتاؤ کیا لکھا ہے۔ حضرت عثمان پڑھ کے سناتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے لکھ دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا۔ بلایا حضرت عمر کو، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر میں نے آپ کے لیے خلافت کا نام تجویز کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں، دنیا والوں توجہ، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے پتہ ہے تجھے خلافت کی ضرورت نہیں،